آج کے اس بیان میں عورتوں کے لیے چند نصیحتیں لے کے آیا ہوں اور عبرت ناک واقعہ بھی لے کے آیا ہوں۔ ایک ایسا واقعہ جسے سنتے ہی آپ کی زندگی بدل جائے، عورتوں کی زندگی میں انقلاب لانے والا عبرت ناک واقعہ۔ عورتوں سب کچھ کرنا، یہ 5 باتیں اپنے شوہر کو نہ کہنا، ان 5 گناہوں سے بچنا، ان 5 غلطیوں سے بچنا، ورنہ یاد رکھنا اگر یہ 5 گناہ کرتی کرتی مر گئی، موت کے وقت تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگی، اور جب تم قبر میں جاؤ گے، قبر میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، قبر میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، بچھوؤں کے سوا، سانپوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ سنیے ایک عبرت ناک واقعہ۔ حضرت بایزید بسطامی کے شہر بسطام میں ایک اللہ والا رہا کرتا تھا۔ وہ اللہ والا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس کا دل ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتا تھا۔ یاد رہے، جس انسان کا دل ہر وقت خدا تعالی کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اس بندے کا اٹھنا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ دائیں بائیں بیٹھنے والے فرشتے اس کا بولنا بھی عبادت لکھتے ہیں، اس کا چلنا بھی عبادت میں لکھتے ہیں، اس کا سونا بھی عبادت میں لکھتے ہیں۔ وہ اللہ والا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ایک رات یہ اللہ والا نوافل میں مصروف تھا۔ اس نے رکوع کے بعد سجدہ کیا، ابھی دوسرا سجدہ کیا نہیں تھا کہ اس کی آنکھ لگی، سجدے میں ہی نیند آ گئی، مصلی کے اوپر نیند آ گئی، نیند آئی۔ یہ اللہ والا کہتا ہے خواب کی دنیا میں میں بسطام کے قبرستان میں گیا، کہتا ہے ایک ایسی قبر سے میرا گزر ہوا کہ اس قبر کے اندر آگ جل رہی ہے، مردے کی چیخ و پکار ہے، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی، اندر مردے کی چیخ و پکار ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ قبر کے اندر سانپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، بچھو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ وہ بچھو جو مجھے ایک بار ڈنگ مارتے ہیں 70 گز زمین میں دھسا دیتے ہیں، خدا را مجھے اس عذاب سے بچا لو۔ اللہ والا کہتا ہے یہ کس کی قبر تھی؟ جو 2 دن پہلے امیر گھرانے کی ایک عورت مری تھی، ایک عورت کا انتقال ہوا تھا، یہ قبر اسی کی تھی۔ کہتا ہے جب میں قبر کے نزدیک آیا، یہ چیخ بڑھتی گئی، اس کے اندر سے عورت نے چیخ کر مجھے کہا، اے بندہ خدا را جا کر میرے شوہر سے کہہ دو مجھے معاف کر دے، میرے میاں سے کہہ دو مجھے معاف کر دے، جو تیرے ساتھ دنیا میں کالے کرتوت کر کے آئی نا، جو خطائیں کر کے آئی، جو تیرا دل دکھا کے آئی نا، جو میں نے 5 گناہ کیے، بہت بڑے گناہ جو ابھی تمہیں بتانے والا ہوں، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ کہتی ہے میں نے زندگی میں جو اپنے شوہر سے 5 گناہ کیے، میرے شوہر کو کہو وہ 5 گناہ معاف کر دے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا مجھے میرا اللہ معاف نہیں کرے گا، میں قیامت تک اسی عذاب میں جلتی رہوں۔ اللہ والا کہتا ہے قبل اس کے کہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھتا، اس کی بخشش کے لیے دعا کرتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا، ایک دم میری آنکھ کھل گئی، میں عبادت خانے سے باہر نکلا، اپنے گھر سے باہر نکلا، تلاش کرتا کرتا اس عورت کے شوہر تک جا پہنچا، اس کے شوہر کو رات کا سارا خواب سنایا، سارا خواب بیان کیا، وہ خواب سنتا بھی رہا، روتا بھی رہا اور اللہ کا شکر بھی کرتا رہا۔ اس کے شوہر نے مجھے کہا چلو قبرستان چلتے ہیں۔ ہم دونوں قبرستان چلے، اس عورت کی قبر پر گئے۔ کہتے ہیں 2 دن پہلے جو گلاب کے پھول چڑھائے تھے قبر کے اوپر، اندر جو آگ جل رہی تھی، میرا خواب سچا تھا، اندر جو آگ جل رہی تھی، اس آگ کی تپش کی وجہ سے قبر کے اوپر تازہ جو پھول تھے جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا یہ جو میرا خواب ہے یہ سچا خواب ہے۔ شوہر بیوی کی قبر پر گیا، دونوں ہاتھ اٹھائے، بجائے مغفرت کی دعا کرنے، بجائے فاتحہ پڑھنے، شوہر نے آسمان کی طرف دیکھا،
کہا مالک اس بدبخت میری بیوی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا، اس گنہگار کو کبھی بھی معاف نہ کرنا، اس نے ساری زندگی مجھے تکلیف دی، دکھ دیے، درد دیے۔ اللہ اکبر، اس نے 5 گناہ ایسے کیے، ان گناہوں کی وجہ سے میں بھی اسے معاف نہیں کرتا، مالک تو بھی اسے معاف نہ کرنا۔ قیامت تک یہ عذاب جھیلتی رہے، قیامت تک یہ آگ میں جلتی رہے، بچھو اسے ڈنگ مارتے رہے۔ اللہ والا کہتا ہے میں نے اس شوہر سے پوچھا، بھائی بتا تو صحیح تیری بیوی دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے آج اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا میری بیوی کی 5 باتیں ایسی تھیں، بس وہی باتیں، وہی 5 گناہ انہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ میں نے پوچھا وہ 5 باتیں کون کون سی؟ نے کہا پہلی بات، میری غیر موجودگی میں یہی عورت میری غیر موجودگی میں غیر محرم مرد کو تنہائی میں اپنے گھر میں بلاتی تھی، اپنے گھر میں غیر محرم مرد کو میری غیر موجودگی میں بلاتی تھی، تنہائی میں بیٹھ کے گناہ کیا کرتی تھی، تنہائی میں بیٹھ کے اس سے باتیں کیا کرتی تھی، لطف اندوز ہوا کرتی تھی۔ میں اسے روکتا تھا، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ اللہ نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلی۔ آگے کہتی تھی میری قبر میرا جواب، قبر میں عذاب ملے گا تو مجھے ملے گا، تجھے کیا تکلیف ہے، تو کون ہے مجھے روکنے والا؟ کہتے مجھے غصہ آتا تھا جب میں اسے طلاق دینے کی سوچتا تھا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے پاپا ہمیں ہماری مما سے جدا مت کرو، ہماری مما کو طلاق مت دو۔ اس وجہ سے میں بیوی کو طلاق نہیں دے پاتا، پہلی بات۔ دوسری بات، میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھا، تکلیف کی وجہ سے میں رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، زندگی موت کی کشمکش میں تھا۔ جوں جوں میری تکلیف بڑھتی گئی، چیخ و پکار بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ محلے کے ہمسائے دوڑ کر آ گئے میرے گھر میں۔ آگے دیکھا میں تنہا اکیلا کمرے کے اندر پڑا ہوں اور تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہوں، چیخ رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ تیری بیوی کہاں ہے، تیرے بچے کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ میری بیوی تکلیف میں، بخار میں مجھے اکیلا چھوڑ کے بن سنور کے شادی کی تقریب میں گئی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا لعنت ہو ایسی عورت پر، ایسی بیوی پر لعنت ہو جو شوہر کو زندگی موت کی کشمکش، زندگی موت کی جنگ لڑنے والے شوہر کو تنہا اکیلا چھوڑ کے، بیمار شوہر کو اکیلا چھوڑ کے بن سنور کے خود شادی کی تقریب میں گئی ہوئی ہے۔ تیسری بات، میں دن رات خون پسینہ ایک کر کے کماتا تھا بیوی کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے، بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے کماتا تھا، تھکا ہارا شام کو جب گھر آتا بیوی دروازہ کھولتی تو بجائے استقبال کرنے کے، بجائے ویلکم کرنے کے، مجھے کوئی ایسی بات کہتی، کوئی ایسا جملہ بولتی کہ میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ کہتا ہے چوتھی بات، جب میں امیر تھا، میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، میں اپنی بیوی کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا۔ میں نے اپنی بیوی کی ہر ایک تمنا پوری، اس کی ہر ایک خواہش پوری، ہر ایک خواب پورا کیا۔ وہ جو چاہتی تھی وہ میں دیتا تھا، ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا۔ لیکن جب میں غربت کا شکار ہوا، وہی بیوی کہنے لگی کہ بجائے حوصلہ دینے کے یہ کہنے لگی میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ پانچویں بات، میں اسے کہتا تھا آؤ جس کا کھاتے ہیں اس کا گیت گائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، سجدہ شکر بجا لائیں۔ آگے کہتی تھی میری قبر میرا جواب، تو کون ہوتا ہے مجھے نماز کا کہنے والا؟ نماز نہیں پڑھتی تھی۔ جب اسے طلاق دینے کا سوچتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے نظروں کے سامنے آ جاتے تھے، ننھے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے پاپا ہمیں ہماری مما سے جدا مت کرو۔ یہ 5 باتیں ایسی تھیں جنہوں نے میرا جگرا پھاڑ دیا، جنہوں نے میرا کلیجہ پھاڑ دیا۔ میں دعا کرتا مالک او میرے رب، اس بدقسمت گنہگار بدکار عورت کو کبھی معاف نہ کرنا، اور یہ عذاب اسے قیامت تک ملتا رہے گا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی یہ 5 گناہ نہ کرنا،
ان 5 بری عادات سے بچتی رہنا، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گی، تم اجڑ جاؤ گی۔ قبر میں کیڑے مکوڑے تمہارے منتظر ہوگی، قبر کی آگ تمہاری منتظر ہوگی، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔